اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ سب محترم میرے سامعین کرام، چونکہ حاضرین تو پتہ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ حاضرین میں تو میں اور میرے ایک دو دوست بھی موجود ہوتے ہیں، تو سامعین ہی بندہ کہہ سکتا جو سننے والا ہوگا بندہ۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، جس سے میں بھی، میرے دوست احباب بھی، سارے ہم اس چیز سے بے ویئر بھی ہیں، اس چیز سے ہم آگاہ بھی ہیں، اس چیز کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان آور پرسپشن اور پرسیو کی فارم میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ بعض اوقات بندے کا جو دل ہوتا ہے نا، وہ خود بہت گھٹن زدہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہی جو دل ہمارا جو، تو وہ اس میں خوشی، انبساط کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں جب میرے آقا نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہمارے اوپر یہ کیفیات طاری ہوں تو اس وقت ہم کیا کریں، کس طرح ہم اس کو موٹیویٹ کریں، کس طرح ہم کو کون سا ایسی حرکت کریں، کون سا ایسا کام کریں کہ جس سے ہماری دل کی جو گھٹن ہے وہ خوشی میں یا مسرت میں یا انبساط میں تبدیل ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا مشہور اور معروف جملہ کہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آپ کے ذمہ کام کیا کر دیں، اس وقت آپ نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ الضحیٰ جو ہے وہ چاشت کی قسم، جو اس الضحیٰ کا جو مطلب ہے، یہ 30 سپارے کی صورت ہے، مختصر سی صورت ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سرکار کے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اور مکی دور کی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت، انسان کو اس کی جو ایٹریبیوٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے، انسان کو انسانیت کے مدارس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور مالک کی فطرت و قدرت کی نسبت بات کی گئی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے، کتنی کلاس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَعَدَّكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میں یہاں رکتا ہوں۔ تو مالک نے کیا فرمایا، جب یہ صورت نازل کیسے ہوئی، یہ اس آیت پر میں آپ کو روکتا ہوں، کون سی آیت ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ تمہارا جو بعد کا ذکر ہوگا وہ تمہارے پہلے ذکر سے زیادہ بڑھ چڑھ کر، بڑھوتری کے ساتھ، نمو کے ساتھ، ڈیولپمنٹ کے ساتھ وقوع پذیر ہوگا۔ تو یہ صورت کی وجہ تسمیہ کیسے ہوئی، یہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے، یا اس کی شان نزول کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اس وقت اللہ کے نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی میں گوندا جا رہا تھا۔ لیکن نبوت اور رسالت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ایک گفٹڈ پرسن ہوتا ہے، جس کی روح بھی اسی طرح پاک ہوتی ہے جس طرح وہ ماں کے بطن سے ہوتا ہے، مطلب اس میں گناہوں کا تصور معصوم ہوتا ہے۔ لیکن رسالت اور رسول میں یہ فرق ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغام کو آگے ترویج کرتا ہے، اللہ کے پیغام کو آگے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے ذمہ یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ نے خود بھی اور اپنی جس قوم کی طرف تمہیں مبعوث کیا گیا اس قوم کے لوگوں کی بھی تم نے اصلاح کی کوشش تک پیک کر دی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی صورت کی 5 آیات نازل، سورہ علق، وہ بھی مکی صورت ہے، لامالا، اور اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا اس صورت کو بھی۔ 5 آیات جب نازل ہوئی تو 5 آیات کے نزول کے بعد سرکار تو کچھ ایسا ایک ٹائم فریم آیا اس وحی کا کہ جب وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے نا ایجانی کیفیت طاری ہوئی، چونکہ وحی اللہ کا کلام تھا، تو جب وہ اللہ کا کلام اللہ کی سب سے برگزیدہ مخلوق کے اوپر جب اس کے قلب کے اوپر نازل ہوتا تھا تو مسرت، فرحت، خوشی اور انبساط کی کیفیت پر سرکار کسی حد تک تھوڑے سے رنجیدہ ہو گیا۔ سرکار کہنے لگے کہ اس کی مطلب پیچھے کیا حکمت ہوگی ہے کیا؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ والضحیٰ کا نزول فرمایا۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرا رب تم پر نہ ناراض ہوئے، نہ تیرا رب تم سے کبھی زندگی میں، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کیفیت پیدا بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ اس وحی کا جو منقطع سلسلہ تھا یہ بھی کس لیے تھا؟ یہاں میں 2 باتیں کروں گا۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے ایک ہوتے ہیں ایسٹروورڈ، ایک ہوتے ہیں انٹروورڈ۔ ایسٹروورڈ لوگ وہ ہوتے ہیں نا جن کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت کس میں لگے رہتے ہیں؟ ناچ گانے میں، فضولیات میں، لوگوں کی غیبتیں کرنے میں، لوگوں کی عیب جوئیاں کرنے میں، لوگوں کے نام رکھنے میں۔ ان کا کام ہوتا ہے کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے اوپر بہتان تراشی کریں گے، اس سے وہ اپنا لذت پانے کی کوشش کریں گے۔ تو جبکہ اس تناظر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کسی کے لیے
کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس میں نہیں ہوتا، تو اللہ پاک تب تک اس بندے کو مارتا نہیں ہے جب تک وہ بندہ خود اس عیب میں مبتلا ہو کر دنیا سے نیست و نابود نہیں ہوتا۔ تو یہ آگے ایکسٹروورٹ۔ انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں انکولٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جن کو محفل دنیا کی پسند نہیں ہوتی، جو بالکل کیا رہتے ہیں، اپنا گم سم رہتے ہیں، دنیا سے کنارہ کش ہو کر رہتے ہیں، دنیا کی محفلوں میں، یہ شادی بیاہ کی تقریبات میں اس سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ ایون میں تو یہاں تک کہتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات یہ کیفیت میرے اوپر بھی طاری ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا قصہ، کیونکہ ڈفرنٹ لوگوں پر ہوتی ہے، اور میرے نزدیک جن کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو کس لیے ہوتی ہے؟ انٹروورٹس یہ وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے بھی دیکھو کہ میں اسلام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ نے دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صحرائے سینا میں 40 دن کا جو چلے کی ہم بات آج کل ہم بات بھی کرتے ہیں، وہ سرکار تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام تو ایک گفٹڈ پرسن ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو وہ تو سیر و سیاحت کے ویسے بھی ایک ان کو سیر و سیاحت کا نبی بھی کہا، کیوں کہ دنیا میں پھیل کر آپ نے سنا کہ اللہ نے ان کو 2 معجزات عطا کیے ہوئے تھے۔ وہ کوڑی کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، وہ کوڑی ٹھیک ہو جاتا تھا، وہ مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، مردہ کم باذن اللہ کہتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی آپ نے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آپ نے اعجاز دیکھا ہوگا ان کی، چونکہ میرے آقا تو جامعیت اور اکملیت کے اعلیٰ درجے پر فائز نا۔ جس نبی میں جو خاصیت تھی وہ میرے آقا میں موجود ہوئی۔ تو میرے آقا غار حرا میں جاتے تھے، 40 سال جاتے رہے۔ معمول کیا تھا کہ میرے آقا نبی تو تھے، اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی میں گوندا جا رہا تھا، جب اللہ نے اپنی کبریائی کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے جو خلق کیا بندہ، جس کے بارے میں اللہ نے دیکھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ کیا کہتا ہے جی کہ میں وہ رحمان ہوں جس نے قرآن خلق الانسان علمہ البیان، کیا کہتا ہے علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے بھی اللہ نے کسی کو قرآن کی تعلیم دی، اور وہ ہستی کون تھی؟ وہ ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات تھی۔ تو کیا ہوا، لیکن سرکار غار حرا میں جاتے تھے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ انٹروورٹ کے ساتھ بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو مرکوز کرتے ہیں، اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیا ہوتا ہے جی اس کیفیت میں کیا ہوتا ہے، اس کیفیت کی سب سے بڑی جو خوبی ہوتی ہے وہ کیفیت انسان کو ریکور کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو وہ جس آیت پر میں نے آپ کو روکا تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ تمہارا جو ذکر، جو بات کا ذکر ہوگا، پہلے کے ذکر سے کہیں بالا ہو، برتر ہوگا۔ کس طرح ہے جی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے ظاہر طور پر پردہ پوش ہوئے تو صحابہ کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش تھی۔ وہ لاکھوں سے کروڑوں میں ہوئے، کروڑوں سے اربوں میں ہوئے، اربوں سے کھربوں میں، اور انشاءاللہ ٹریلین تک، اور اس کو کہتے ہیں لا تعداد ہوگی۔ تو کیوں؟ کیونکہ یہ مالک حکم ہے۔ تو پھر کہنے کے سے آگے والی بات کون سی ہے کہ یہ وہ خوبی ہے، جو خوبی کب آتی ہے بندے کے اندر؟ جب بندہ تنہا پسند ہوتا ہے، اور تنہا پسند ہونے کے بعد وہ تنہائی پسند کی کیفیت آپ کے اوپر کس لیے آتی ہے؟ یہ بات میں دوبارہ آپ کو کر کے اس کے اوپر زور دوں گا کہ یہ کیفیت آتی ہی تب ہے جب اللہ پاک آپ کو ریکور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب بھی تنہائی کے بعد آپ اوپر جاتے ہیں نا تو آپ ریکور ہو کر اوپر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک شاعر ہے بڑے مشہور و معروف، مرزا غالب، آپ نے سنا ہوگا۔ تو مرزا غالب نے ایک بڑا کمال کا جملہ کہا ہے، اتنا کمال کا جملہ میں کہتا ہوں کہ اگر مرزا غالب میرے نزدیک اس کے علاوہ اگر وہ کوئی بات نہ کرتے تو ان مائی پوائنٹ آف ویو غالب سے کوئی بھی اعلیٰ و عرفہ شاعر کا خطاب نہ لے سکتا۔ تو غالب نے کیا کہا؟ میرا تو نزدیک یہ کہ شاید غالب نے یہ آیت پڑھی اور اس آیت کے تناظر میں بات کی، تو غالب فرماتے ہیں کہ رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور رکتی ہے میری طبع، کہ میری طبیعت جب رکتی ہے نا تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ رک جاتی ہے، وہ اور رواں ہوتی ہے، کیونکہ جہاں آپ رکتے ہیں اللہ پاک آپ کو وہاں روکنا نہیں چاہ رہا ہوتا، اللہ پاک وہاں سے آپ کی مزید راہیں ہموار کر ہوتا ہے۔ تو میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ اس بات کو کمپائل بھی کروں گا، کمپلیٹ بھی کروں گا کہ جب کبھی آپ کے اوپر یہ فیض آئے، جب کبھی آپ کے اوپر گھٹن کا مرحلہ آئے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، میرے چاہنے والے، چونکہ ہیں تو بہت کم ہی ہیں، لیکن چلو کچھ جو 2 3 4 5 10 جو ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ جب یہ گھٹن کا، چونکہ ہمارے اوپر بھی یہ فیض ہے، گھٹن کا مرحلہ کیا آتا ہے؟ تو گھٹن کے مرحلے میں آپ نے کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ گھٹن اس انبساط سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے، وہ جو میں نے کہا نا ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس کی بات، گھٹن کا مرحلہ آتا ہی اس کے اوپر ہے جس کو اللہ کچھ دینا چاہتا ہوتا ہے،
اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ہوتا ہے نا اللہ کے بندے، میں یہ بات نہیں کرتا جو طویز گھنٹوں والے لوگ ہیں جو پیسے کے زور پر بات کرتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا جو سینہ ہوتا ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سینے کے اوپر بہت زیادہ زور ہے. وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مالک آپ کو تنہا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ کو تنہا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تنہا کا وہی بات غالب کا شعر ہے کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور، ٹھیک ہے نا، کہ میری جب تباہ جو رکتی ہے نا میری، تو وہ رکتی نہیں ہے اصل میں وہ رواں ہونے کے لیے جاری ہوتی ہے. تو اس وقت جب آپ کے لیے کیفیت آ رہی ہو تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے فوراً بعد آپ سورہ ضحیٰ کی تلاوت کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور کریں. اور یہی مرحلے جب لوگوں کے اوپر آتے ہیں تو وہ کندن بنتے ہیں. کندن ایسے نہیں بنتے، وہ کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ مرد تو ہے وہ مرد ہی کیا جو ڈر جائے آلات کے خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. یہ ویسے چلو ایک تو بات آپ میں سے بھی بعض لوگ کہیں گے یہ تو وقتی اور کتابی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کوشش کریں نا، دینے والی ذات تو میرے مالک کی ہے نا، وہ آپ کو دے گا، اتنا دے گا کہ آپ سوچوں سے آپ ماورا ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ایک تو آپ نے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے آپ کو مرکوز کرنا ہے تاکہ آپ دنیا کو کچھ دے سکیں نا. آپ دنیا میں جو آئیں، اگر آپ یہ، میں ایک چھوٹی سی ایک اور بات کر کے اس کو کمپائل کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے اوپر میں بعد میں کسی اور موقع پر ویڈیو. ہمارا تو یہ کام ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مولا علی سے، میں اس کو یہاں ہی چھوڑتا ہوں کوشچن کو، اور اس کے بعد میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد، چونکہ یہ بہت لمبی ہو جائے گی. مولا سے پوچھا گیا نا کہ یا علی حق اور باطل میں کتنا فرق ہے، تو مولا نے کہا 4 انگلیوں کا فرق ہے. اب میں اس کو 4 انگلیوں کی آپ کو میں، اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں حق ہے اور یہاں باطل ہے، اس کی ایک حکمت ہے. تو اس کے اوپر ہم پھر بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور یہاں اسی کو کمپائل کرتے ہیں اسی بات کے اوپر کہ اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے، اور اس بات کو دیکھتے ہوئے توفیق دے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے گی تو وہ ہمیں کندن کرنے کے لیے آئے گی. وہ کہتے ہیں نا کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہوا ہے جی کہ انسان کندن بنتے ہی تب ہے جب وہ آگ سے نکالا جاتا ہے. جس طرح سونا کندن بنتا ہے تو آگ یا مشکل حالات آپ کے اوپر آتے ہی اس لیے کہ آپ کو کندن بنانے کے لیے. تو مشکل حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآنی احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوں اور زمانے کچھ دے کر جائیں. یہ نہ ہو کہ بت آیا ہے، بت نے کھایا ہے، بت نے پیا ہے، بت نے پڑھایا ہے، بت نے شادی کی ہے، بت کے بچے ہوئے ہیں اور بت دنیا سے چلا گیا ہے. اس بت نے نہ زمانے میں کچھ دیے نہ زمانے سے کچھ لیا تو بہت کچھ ہوگا لیکن دیا کچھ نہیں ہے. تو میرے نزدیک جو اس بندے نے زمانے میں کچھ دیا نہیں ہے اس کی زندگی اگر 100 سال کی ہوئے تو بیکار ہے. تو زمانے میں کچھ دے گیا ہے، وہ بے شک 10 سال میں دنیا سے چلا گیا ہے، وہ بہت زیادہ کامیاب اور کامران ہے. اس کے اوپر میں پھر تیسری میں ایک بات کر کے چھوڑوں گا تاکہ لوگوں کے درمیان یہ چیز واضح رہے. اب ہم کہتے ہیں نا یہ 2 عورتیں ہمارے ملک میں موجود ہیں، ایک عارفہ صدیقی تھی اور ایک کسی طرح ایک ہمارے پاس کیا نام تھا مصطفیٰ بھائی اس کا جو کمپیوٹر ایکسپرٹ تھی، عارفہ ہی نام تھا نا، عارفہ. تو دوسری ہمارے پاس تھی اپنا یہ عارفہ کریم تھی، عارفہ کریم، ٹھیک ہے نا. تو دوسری ہمارے پاس یہ جو تھی جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اپنا آج کل جو تمام ابو جہلوں کی اولاد اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی. تو ان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہوتا ہے وہ بندہ جو قوم کی بیٹی ہوتی ہے جس طرح عارفہ کریم تھی، ایک ہوتی ہے جو ڈالر کی بیٹی ہوتی ہے. تو اس کے اوپر پھر انشاءاللہ بات کریں، تفصیل کے سامنے بات کروں گا، میں آرٹیکل بھی لکھوں گا اور انشاءاللہ اس کے اوپر بات بھی کروں گا. ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کی ایب جوئیاں کریں. اگر ایب جوئیاں کرنی ہوتی تو ہم عارفہ کریم کا نام بسم اللہ کر کے کیوں لیتے؟ کیونکہ اس نے کچھ دیا ہے. چھوٹی سی بچی دنیا سے گئی لیکن کچھ دے کر گئی. تو یہاں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ڈالروں کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ قوم اور ملت یاد آتی ہے. تو اسی انہی الفاظ کے ساتھ میں بات کو کمپائل کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.